بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ لیکچر کے اندر سورہ فیل کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، اور سورہ فیل کے تعلق سے اور واقعہ فیل کے تعلق سے کچھ تمہیدی و ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ ایک بڑا واقعہ جو ایک حیثیت سے سیرت کا بھی حصہ ہے اور ایک حیثیت سے عرب تاریخ کا حصہ ہے. قریش کی جو تاریخ تھی، قریش پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات اور احسانات قریش پر کیے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران تنزیل، اس وقت جب سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قرآن وحی کی صورت میں نازل ہو رہا تھا، یہ قریش پر اللہ نے اپنے انعامات کو جتلایا، ان کو یاد دلایا، اور ان کو اللہ کے انعامات کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے اور اس پر اللہ کے تشکر کرنے اور اس تشکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی نعمت کو، اس کی نوازش کو سمجھ کر اس کا تشکر اور شکر، اس کا تشکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی گئی. آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابرہا جو یمن کا گورنر تھا، سپہ سالار تھا، نجاشی کی طرف سے وہاں مقرر تھا، اس نے صنعاء میں یمن کے ایک شہر بڑے راجدھانی میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا، اور اس کا مقصد تھا کہ جزیرۃ العرب میں عیسائی مذہب کی ترویج. اس میں جو سب سے مانع چیز اس کو نظر آ رہی تھی، وہ آ رہی تھی جو بت پرستی کا مرکز تھا کعبے کے اندر، اور جو عربوں کی دینی و سیاسی سربراہی کا جو مرکز تھا کعبہ، اور جس کے متولی و مجاور قبیلہ قریش تھے، اس نے یہ سوچا کہ اس کعبے کی اہمیت کو، مرکزیت کو ختم کر دیا جائے تو عیسائی مذہب کی ترویج جزیرۃ العرب میں ممکن ہوگی. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انٹرنیشنل عالمی تجارت تھی، جو یورپ کی سامان کو شام کی منڈی تک لاتی تھی، اور ہندوستان، مالاوار اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے جو علاقے ہیں اور چائنا کا سامان یمن تک لاتی تھی، حبشے تک لاتی تھی، اور یمن سے شام تک کا یہ جو مسافت تھی، یہ جو یمن سے شام تک کا علاقہ تھا، یہ یا تو جزیرۃ العرب سے گزر کے کراس کرنا تھا، یا بحر احمر پر سمندر کے ذریعے گزرنا ممکن تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی ایسی حکومت نہیں تھی کہ جس سے نیگوشیشن کر لیا جائے، جس سے گفتگو کر لی جائے، جس سے کوئی بزنس ڈیل کر لی جائے، اور اس کے پروانے اور اس کی اجازت سے یہاں سے قافلے گزر جائے. لہذا سب مجبور تھے اس بات کے کہ اس شام اور یمن کے بیچ کا مسافت رومی تاجروں کے، شام کے عیسائیوں کے قافلے یا یمن کی منڈی کے قافلے یا تو عربوں کی زیر نگرانی جائیں، یا اگر عربوں کی زیر نگرانی نہ جائیں تو عربوں کی غارت گری کا شکار رہیں. بعد میں ہم انشاءاللہ سورہ قریش میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس پر
اس پورے تجارتی کڑی پر عرب کس طریقے سے اس کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ کعبے کو ڈھا کر قریش کی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے اور قریش کا اس تجارتی پٹی پر جو مونوپولی ہے، جو ان کے ہاتھ میں پوری تجارت ہے، یہ ختم ہو جائے، اور پھر سارے تجارتی قبائل ابرہہ کے اس پلان کے مجبور ہو جائیں کہ جو اس نے قریش کی مرکزیت کو ختم کرنے کے بعد بحر احمر کے ذریعے یا بحر احمر کے ساحل قبضہ کر کے جو ایک تجارتی کوریڈور بنانا چاہتا تھا، وہ یمن سے شام کا، خاص طور سے بحر احمر میں، کیونکہ عرب لٹیرے سمندر میں کشتی سے آ کر حملہ کرنے کے اہل نہیں تھے، وہ ریگستانی زندگی کے عادی تھے، اور سمندر میں جانا یا سمندر سے واقفیت یا سمندر کے اندر جنگ کرنا یہ عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے یہ عمل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شدید اصرار کے بعد شام کے اندر جو بحر ابیض ہے، وہاں قبرص وغیرہ میں جو جہاد ہوا ہے، اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، اس وقت اسلامی بیڑا پہلے بار بنا تھا عرب میں۔ اس سے پہلے عربوں کی یہاں سمندر میں جنگ کا یا جو بحری قذاق تھے وہ عرب نہیں تھے، وہ یمن وغیرہ کے ادھر کے علاقے میں تھے، تو وہ اس پر اس طریقے سے وہ وہاں سے تجارت کو کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے لیے اس کو بہانا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے آج کل تمام جنگیں اقتصادی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، اپنے سیاسی اقتدار و نفوذ کو پھیلانے اور اس کے مصالح کے اعتبار سے اس کے منافع اور منفعتوں کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن عوام الناس کو ورغلانے کے لیے، عوام الناس کو جنگ کے لیے، ان کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے اور اپنے لخت جگروں کو میدان جنگ میں کٹنے کے لیے، بھیجنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنا اور مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنا اور مذہبی بہانے بنا کر ان پر حملہ آور ہونا، یہ ایک پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابرہہ نے ایک بڑا سارا چرچ بنایا اور تمام لوگوں کو وہاں زیارت کا آفر کیا اور بہت بڑا سارا جشن اور بڑے سارے میلے کو آرگنائز کیا، اور بظاہر اس نے بڑی مہمان نوازی کا اظہار کیا اور بڑی محبت کا اظہار کیا، اور اس نے کوئی دشمنی کا اظہار نہیں کیا، اور سارے عربوں کو وہاں اس میلے میں شرکت کی دعوت دی اور کہا کہ ایک بہت بڑا وہاں حج کرنا چاہتا ہے، وہ اس میلے میں سب کو شریک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بعض روایتوں کے مطابق کہ کچھ عربوں کے بعد بھائی نہیں اور انہوں نے وہاں جا کر جو ہے اس کی بے حرمتی کی، اور بعض روایتوں کے مطابق کہ جو ہے کچھ عرب نوجوانوں نے شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد رات میں موج مستی کرتے رہے اور وہ کھانا پکاتے رہے، آگ جلاتے رہے، اور انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ علاقہ جو ہے اس چرچ کے اراضی میں ہے، اور وہاں ان کی کسی غلطی سے آگ لگ گئی اور چرچ کے کچھ حصے میں آگ زنی ہو گئی۔ اس پر ابرہہ نے جو ہے پورے حبشے کے اندر اپنے اس چرچ کی بے حرمتی کا اعلان کیا اور جوابی کارروائی میں مکے پہ حملہ کر کے کعبہ ڈھا دینے کی جو ہے پلاننگ بنائی۔ یہ سادھارن سادی سی انتقام کی کارروائی نہیں تھی، یہ سوچی سمجھی ایک سازش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں کہا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی سازش کو گم نہ کر دیا، گمراہ نہ کر دیا، ناسود نہ کر دیا؟ تو جو لفظ قید ہے، مکیدہ کہتے ہیں سازش کو، تدبیر کو، چالاکی کو، عیاری کو، ہے نا؟ تو یہ جو جنگی مکیدہ تھا کہ عربوں کی تجارتی پٹی پر قبضہ کر کر قریش کو منظر عام سے بے قیمت کر کے اور اس تجارت پر قبضہ کرنا اور یمن اور شام میں اس پورے علاقے کو عیسائیت کے لیے ہموار کر کے اس پورے میں عیسائیت کی تجارت کو پھیلانا، یہ اس کا مقصد تھا۔ اور ظاہر اس نے اس طریقے سے کیا کہ جیسے اس کے چرچ کی بے حرمتی کا بدلہ وہ عربوں سے، عربوں کے سب سے معزز گھر کعبے کو ڈھہ کر لے رہا ہے۔ اس کے لیے یمن کی فوج اس کے ہموار ہو گئی، ہے نا، سب لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے،
اور ہاتھیوں کا ایک لشکر جو ہے یمن سے روانہ ہوا، اسی لیے ان کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کعبے کو ڈھایا جانا یہ عربوں کے لیے بڑی عجیب و غریب سی بات تھی، ہر عربی کے جذبات کو برانگیختہ کر دینے والی بات تھی، پورے جزیرۃ العرب میں ایک عجیب سی بے قراری اور بے چینی پیدا کر دینے والی بات تھی۔ لیکن کیونکہ عرب جو ہے چھاپا مار جنگ کے عادی تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، دو قبیلے دو قبیلوں سے مل کر چھوٹی چھوٹی جنگوں کے عادی تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، جانباز تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، جانباز تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن بڑے بڑے لشکر جرار سے جنگ کرنے کا ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ ان کے پاس اتنی تعداد تھی۔ مشکل سے 1000-2000 جنگجوؤں کا اکٹھا ہونا بہت بڑی بات مانی جا سکتی تھی۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے مرکز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے جب میدان بدر میں لشکر جرار روانہ کیا تھا تو وہ 1000 آدمی پر مشتمل تھا، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ ایک شکست فاش کھانے کے تجربے کے بعد، زبردست میدان بدر میں شکست فاش تجربہ کھانے کے بعد جو انتقامی کارروائی کے لیے نکلے تھے تو 3000 کا لشکر لے کے گئے تھے، تو ابرہہ کا کئی ہزار لوگوں پر مشتمل لشکر جس کے اندر بہترین اعلیٰ ترین ہتھیار تھے، منظم ایک بادشاہ کا لشکر تھا، اور اس نے عربوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو مرعوب و متاثر کرنے کے لیے اس میں ہاتھیوں کو شمار کیا کہ عربوں کا کبھی اس کالی بلا سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس میں ابرہہ کا 1 ہاتھی تھا، بعض میں 9 ہاتھی تھے، 12 ہاتھی، یعنی کئی ہاتھی اس کے اندر تھے، جس میں سب سے بڑا ہاتھی جو تھا وہ ابرہہ کا جو اپنا خود کا پرسنل ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ اس لشکر کے اندر آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا تو مختلف مقامات پر عربوں نے اپنے اپنے طور پر اس لشکر سے ان کے جو مذہبی حمیت تھی، جو ان کی کعبے کا، ان کے دلوں کے اندر جو کعبے کا ادب و احترام تھا، اس کے لیے کئی جگہ اس ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جذباتیت میں اٹھائے ہوا قدم بے سود ہوا اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ذی نفر بھی گرفتار ہوا، اور پھر جو ہے وہ ایک اور شخص جو بیچ میں آیا تھا جس کا نام حبیب تھا، وہ بھی گرفتار ہوا، اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بخشی کری اس شرط پر کہ وہ مکے کا راستہ دکھائے گا۔ اس طریقے سے یہ لشکر جو ہے مکے کی طرف پہنچا، راستے میں طائف پڑا تو طائف کا ایک وفد جو ہے نکل کر شاہ ہائی وے پر راستے مین راہ تک آیا، اور اس نے ابرہہ سے بات کی کہ صاحب یہ تو طائف شہر ہے، آپ مکے کا ارادہ چاہتے ہیں، اور یہاں جو لات اور عزا کا جو بڑا سارا مندر تھا، کہا کہ یہ جو بڑا سا گھر ہے یہ وہ مکہ کعبہ نہیں ہے جس کا آپ رخ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی، اور عربی شاعری کے اندر زمانے تک جو ہے اسلام کے آنے تک ثقیف کو اور طائف کو یہ گالی دی گئی کہ انہوں نے جو ہے کعبے سے اپنے آپ کو ابرہہ کے لشکر سے بچانے کے لیے کعبے کا پتہ بتانے جیسی ذلیل حرکت کی۔ بہرحال یہ لشکر زبردست لشکر جرار ہاتھیوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوا مخمس جو مکے کے تھوڑے پاس میں جگہ ہے وہاں پر پہنچ گیا، اس نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر جو ہے ابرہہ نے حناطۃ الحمیری نام کا ایک شخص تھا یمن کا، اس کو بھیجا اور ایک ٹریلر بھیجا کہ تاکہ مکے والے ڈر جائیں، اور مکے شہر کے باہر جو چراگاہوں میں مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے اونٹ چل رہے تھے ان کو لوٹ کر ایک چھوٹا سا حملہ کیا اور تمام اونٹ چرا کر وہ ابرہہ کے پاس لے آیا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے اپنا ایک قاصد مکے بھیجا، اور وہاں اس نے کہا کہ بھائی جا کر مکے کے اندر مکے کے سردار سے اور مکے کے جو سب سے معزز ترین شخص ہے اس سے جا کر بات کرو، اور وہ اگر مجھ سے بات کرنے کو تیار ہو جائے اور اس سے کہو کہ
بادشاہ سلامت کو تمہارے خونوں کی کوئی چاہت نہیں ہے، وہ یہاں نہ کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی تم سے لڑنا چاہتے ہیں. انما یرید ھذا البیت، کہ وہ تو اس گھر کو ڈھانا چاہتا ہے. اگر تم اس سے جنگ کرنا نہیں چاہے، وہ کہا کہ اگر وہ مجھ سے جنگ کرنا نہیں چاہے تو اس سردار کو میرے پاس لے کر آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ اس وقت قریش کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ بڑے، جس کو کہتے ہیں نا ہینڈسم، اسمارٹ، بڑے خوش آئین، سرخ سفید، لمبے چوڑے. جو بھی کوئی ان کو دیکھتا تھا تو ان سے متاثر ہو جاتا تھا، عجیب سا ان سے لگاؤ اور ان سے ایک محبت سی کیفیت ہو جاتی تھی جو بھی انہیں دیکھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب یہ ایک وصف سے نوازا تھا. تو اس نے کہا کہ صاحب، لیکن وہ ایک بڑے حقیقت پسند آدمی تھے اور بڑا سچا انسان تھا. انہوں نے کوئی ڈینگ نہیں ماری. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارے پاس نہ وہ سکت ہے نہ وہ طاقت ہے کہ ہم ابرہہ کے بادشاہ کے اس لشکر جرار کا مقابلہ کر سکیں، تو ہم اس سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو کہا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ جنگ نہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو ان کے پاس لے آؤں. چنانچہ عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کرنے گئے. عبد المطلب روانہ ہوئے اور عبد المطلب کے ساتھ ان کے کچھ بیٹے روانہ ہوئے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ابرہہ کا جو کیمپ تھا، ابرہہ کا لشکر جہاں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پہنچے. اب یہ واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے، جو ایک طرف تو عربوں کی سادگی پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرے طرف عبد المطلب کے ایمان پر. میں اس واقعے کو پڑھاتے وقت طلبہ سے اکثر کہتا ہوں کہ شاید عبد المطلب کا، قریش والوں کا، مشرک ہوتے ہوئے، جاہلیت کے دور میں ہوتے ہوئے، شاید اللہ پر ان کا ایمان اور اللہ پر ان کا یقین اس سے زیادہ تھا کہ جتنا آج ہمیں مومن ہو کر ہے. عجیب و غریب واقعہ ہوا جب عبد المطلب کی ابرہہ سے ملاقات ہوئی. جیسے ہی عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں داخل ہوئے تو کہا کہ ابرہہ ان کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، حواس بخت ہو گیا، اور ابرہہ نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ ان کو اپنے سامنے نیچے بٹھائے کہ وہ تخت پر بیٹھے اور عبد المطلب زمین پر بیٹھے. یہ ابرہہ نے عبد المطلب کے مقام سے کمتر بات سمجھی، اور اس نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کل جس قوم کے خلاف جنگ کرنا ہے، کل جس شہر پر اپنے لشکر سے یلغار کرنا ہے، اس کے سردار کو اپنے پاس تخت شاہی پر بٹھائے. تو وہ تخت سے اتر کر اور وہ فرش پر، قالین پر، قیمتی جو قالین تھا اس پر عبد المطلب کے بازو میں بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے بازو میں بٹھایا، اور پھر ترجمان کے ذریعے، مترجم کے ذریعے دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. ابرہہ نے کہا مترجم سے کہ کہو کہ آپ اپنی ضرورت فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. عبد المطلب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت کے سپاہیوں نے، لشکر نے میرے 200 اونٹ گرفتار کر لیے ہیں. میں بادشاہ سلامت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے 200 اونٹ ریلیز کر دیں، وہ میرے 200 اونٹ مجھے واپس کر دیں. ابرہہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ لقد اعجبتنی حین رأیتک، لقد رغبت فیک حین رأیتک ولزہدت فیک حین تکلمت. جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں تم سے بڑا متاثر ہوا، مجھے بڑی دلچسپی ہوئی کہ تم جیسے باوقار اور تم جیسے عظیم انسان سے میں گفتگو کروں، لیکن میں نے تمہیں بڑا ہیچ نظر آیا، تم تو بڑے بے قیمت ہو گئے، تم تو بڑے بے وزن نظر آئے مجھے جب تم بولے. تم دیکھ کر تو بڑے بھاری آدمی لگے تھے، بڑے وزنی آدمی لگے تھے، لیکن تم بولے تو بڑے گھٹیا آدمی معلوم ہوتے ہو. تکلمونی فی مئۃ بعیر اصبتہ، تم ان 200 اونٹوں کی بات کرتے ہو مجھ سے جو میں نے تمہارے پکڑ لیے ہیں.
وَلَا تُكَلِّمُنِي فِي بَيْتٍ هُوَ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ، اور اس گھر کے بارے میں تم کوئی گفتگو نہیں کرتے جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین کی بنیاد ہے. جئت لأهدمه، میں آیا ہوں اس کو ڈھانے کے لیے. کعبے کے بارے میں تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، میں آیا ہوں اس کو ڈھانے، اور تم مجھ سے 200 اونٹ کی بات کرتے ہو. کیسے چھوٹے ذہن کے، کیسے چھوٹی طبیعت کے انسان ہو تم. ابرہہ کا اعتراض، ابرہہ کی نکتہ چینی، ابرہہ کی تنقید بالکل بجا تھی. شاید ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہی بات آئی ہوگی جس وقت عبد المطلب کا یہ ڈائلاگ ہم نے سنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کا دل عبد المطلب کی ایمانی قوت، عبد المطلب کے توکل، عبد المطلب کی اللہ کی قدرت پہ بھروسے کے سامنے آپ کا دل شاید جھک جائے گا. آپ عبد المطلب کی ایمانی قوت کو، عبد المطلب کے توکل کو سلام کریں گے اگر اگلا جملہ آپ سنیں گے تو. عبد المطلب نے کہا بادشاہ سلامت، انا رب الابل، بادشاہ سلامت میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہے. وَلِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌّ، اور اس گھر کا ایک رب ہے، سَيَحْمِيهِ مِنْكَ، جو تم سے اس کو بچا لے گا. اللہ اکبر. کہا کہ ابرہہ بادشاہ سلامت اس گھر کا ایک رب ہے جو تم سے اس کو بچا لے گا. ابرہہ فتح کے جنون میں چور تھا، طاقت کے نشے میں تھا. ابرہہ عبد المطلب کی اس باریک نقطے کو، عبد المطلب کی اس ایمانی جذبے کو نہیں سمجھا. ابرہہ اکڑ کر بولا ما ہوا بفاعل بذلک، وہ ایسا نہیں کر پائے گا. دیکھیے ابرہہ عبد المطلب کے گفتگو میں کتنا تواضع ہے، کتنا توکل ہے، کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا اللہ پر ایمان ہے، کتنا اللہ پر اپنے معاملے کو چھوڑ دینے کا قناعت ہے. اور ابرہہ کی گفتگو میں کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا گھمنڈ ہے، کتنی خودسری ہے. ابرہہ کہتا ہے کہ ما ہوا بفاعل، تمہارا اس گھر کا رب آج ایسا نہیں کر پائے گا. عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا انت وذاک، تم اور وہ نپٹ لینا، تم اور وہ جانے، وہ گھر والا ہے، وہ اس گھر کا رب ہے، وہ جانے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، تم اور وہ نپٹ لینا. یہ کہہ کر ابرہہ نے کہا، اس کو 200 اونٹ دے کر کہا کہ جان دو، بڑے چھوٹے طبیعت کے عرب ہیں، ان کو تم اسمار کرنا بڑا آسان ہے. وہاں سے عبد المطلب واپس آئے اور انہوں نے مکے کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو، وہ ابرہہ تو اس کعبے کو توڑ کر رہے گا، وہ عزم مصمم میں ہے. اب حکمت عملی کیا اختیار کی، عجیب حکمت عملی اختیار کی عبد المطلب نے، کہ ابرہہ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کعبے کو توڑنے میں کوئی مزاحمت نہیں کرو گے، اگر تم کعبے کو توڑنے میں مزاحمت نہیں کرو گے تو ہم تمہارا خون بہانا نہیں چاہتے، ہم کسی سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن عبد المطلب نے یہ طے کیا کہ مکہ خالی کر لیا جائے. وَالتَّحَرُّزُ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ، عبد المطلب نے مکے کے عمائدین کو جمع کرا اور کہا کہ بھئی وہ ابرہہ اس کعبے کو توڑنا چاہتا ہے. وَمَا لَنَا بِهِ مِن طَاقَةٍ، اور ہمارے پاس سچائی دیکھیے کہ ہمارے پاس اس گھر کو اس سے بچانے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے ہمارے پاس اس ابرہہ سے لشکر سے لڑنے کی. اب یہ کرو کہ مکہ خالی کر دو. وَالتَّحَرُّزُ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ، اور مکے کے آس پاس جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں میں پناہ لے لو. ایک یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب ابرہہ نے خون نہ بہانے کا وعدہ کر لیا تھا تو پھر عبد المطلب اور مکے والے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے اور اس سے کوئی مزاحمت نہیں کرتے تو وہ ان کو قتل نہیں کرتا. یہ شہر خالی کر کے پہاڑوں میں جا کر چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب بڑا حکیمانہ ہے. اس کے 3 نقطے ہیں. عبد المطلب نے پہلا عمل تو یہ اس لیے کیا کہ عبد المطلب کو یہ بات معلوم تھی کہ قریش کے سردار
دارالندوہ میں میٹنگ کر کے بھلے کتنا ہی یہ طے کیوں نہ کر دیں کہ ہم ابرہہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ہمیں اس ظالم بادشاہ کے لشکر کے سامنے نہیں نکل کر آنا ہے۔ لیکن ابو طالب عبد المطلب کو یہ معلوم تھا کہ جس وقت ابرہہ مکے میں داخل ہوگا اور جس وقت نعوذ باللہ کعبے کے اس مقدس بلڈنگ پر پہلا گھن پڑے گا تو قریش کے سارے نوجوان انجام کی پرواہ کیے بغیر میدان میں تلوار لے کر کود جائیں گے، اور شاید اتنا بڑا لشکر ہاتھیوں سے لیس ہے کہ سارے کے سارے مکے کے مرد اور عورت اور جوان اور بوڑھے اور بچے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ لہذا عبد المطلب جیسے ہوشیار اور ہمدرد سردار کا یہ حکمت عملی تھی کہ نہ یہاں ہم ہوں گے، نہ ہم کعبے کو ڈھہتا ہوا دیکھیں گے، نہ ہم اس وقت جو ہے بے سوچے سمجھے میدان میں کود جائیں۔ دوسری بات یہ کہ عبد المطلب کو یہ بات معلوم تھی کہ ابرہہ کہہ تو رہا ہے یہ بات کہ وہ خون خرابہ نہیں کرے گا، لیکن عبد المطلب کو معلوم تھا کہ جس وقت وہ اور اس کا لشکر کعبے کو ڈھائیں گے اور جس وقت وہ کعبے کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ فاتح کے جنون میں، فتح کے نشے میں چور ہو کر اپنے سارے وعدوں کو بھول کر مکے کے اندر قتل عام کریں گے، جس طریقے سے ہم نے 1992 میں دیکھا تھا کہ کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، ایک عبادت خانے کو کچھ اوباشوں نے، غنڈوں نے، ہے نا، کچھ اوباشوں اور غنڈوں نے قانون ہاتھ میں لے کر، جن کے نام پوری میڈیا میں درج تھے، جن کے نام 30 سال کورٹ کے اندر درج رہے، ان کی قیادت میں ان غنڈوں نے ایک عبادت خانے کو گرا دیا اور پھر پورے ملک میں قتل عام کیا فتح کے جنون میں۔ عبد المطلب بھی یہ بات سمجھتے تھے۔ تیسری بات جو ان دونوں سے بڑھ کر ہے، عبد المطلب کو اس بات کا یقین تھا کہ کعبے کو بری نگاہ سے دیکھنے والا، کعبے کی طرف اٹھنے والا ہاتھ، کعبے کی طرف بڑھنے والا قدم، جس وقت کعبے کے انہدام کی طرف، مکے کی طرف ابرہہ بڑھے گا یا مکے میں داخل ہوگا یا کعبے پر پہلا ہاتھ اٹھائے گا تو یقیناً آسمان سے اللہ کا عذاب آئے گا۔ عبد المطلب اس آسمانی عذاب سے بچنے کے لیے مکہ خالی کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو کعبے کو ڈھائے گا اور جو کعبے کے ڈھانے کے پر شریک ہوگا اور جو وہاں خاموش موجود کعبے کا دفاع نہیں کرے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان تینوں نکات کی وجہ سے عبد المطلب سارے قریش کے لوگوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے گئے۔ صبح ہوئی اور ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور کعبے کی طرف کوچ کرنے کا، کعبے پہ حملہ کرنے کا جو ہے اعلان کیا۔ ابرہہ کا ہاتھی تیار کیا گیا اور وہ سر خیل سب سے آگے لشکر کے چلایا گیا۔ اب جو وہ ایک عرب شخص، حبیب نام کا شخص جو گرفتار ہوا تھا اور وہ بھی لشکر میں موجود تھا، وہ آیا اور عجیب سا اللہ کا معجزہ ہوا کہ اس نے آ کر ہاتھی کے کان کو پکڑا اور کہا کہ ابرک یا محمود، اے محمود بیٹھ جا، فَإِنَّكَ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، تو اللہ کے محترم گھر میں ہے۔ عجیب کرشمہ ہوا کہ وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنے سے پہلے ان کو ایک آخری آگاہی دی۔ ہاتھی بیٹھ گیا، ان لوگوں نے اس ہاتھی کو اٹھانے کے لیے اس کو ہتھوڑے مارے، اس کو پن چبائے، جو لوہے چبائے، پھر اس کے پیٹ میں ہے نا ڈنڈے ٹھوسے، لیکن وہ کسی طریقے سے نہیں اٹھا، وہ اٹھنے سے انکار کرتا رہا، چنگھاڑتا رہا۔ پھر اس کو یمن کی طرف اس کا رخ کیا تو وہ اٹھ کر چلنے لگا، مشرق کی طرف اس کو کیا تو چلنے لگا، ہے نا، مغرب کی طرف اس کو کیا تو چلنے لگا، چاروں سمت وہ دوڑنے لگا۔ کعبے کی طرف جب اس کا رخ کیا تو پھر وہ بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ بیٹھا تو ارسل اللہ من جانب البحر طیرا کالخطاطیف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے، جو جدے کی طرف ساحل سمندر ہے،
سمندر کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیجے، اور ان پرندوں کے غول نے آ کر اس لشکر جرار پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، 2 اس کے پنجے میں دبے ہوئے تھے، ایک اس کی چونچ میں دبا ہوا تھا، اور وہ اوپر سے ان پتھروں کو ہے نا ان پرندوں نے برسانا شروع کیا، ہے نا، پتھروں کو برسانا شروع کیا، اور وہ پورا لشکر جو ہے، اور اللہ نے تیز ہوا چلائی اور گولی کی طرح وہ پتھر آ کر لگتے تھے۔ اور ان پتھروں کی خصوصیت کیا تھی کہ جسم میں جہاں بھی لگتے تھے، یہاں سر میں لگے، کندھے میں لگے، تو لگتے تھے تو جسم کو پار کرتے ہوئے جو ہے جسم میں سے نکل جاتے تھے، اور وہ جسم سڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ سارے طرف وہ گھبرا کر جو ہے وہ چیختے ہوئے، راستہ بھی نہیں معلوم، وہ تو یمن کے لوگ تھے، بغیر دلیل کے، بغیر رہنما کے چل نہیں سکتے تھے، اور وہ چاروں طرف اس پورے میدان میں، مکے کے ارد گرد پورے میدان میں چاروں طرف یمن کے ابرہہ کے لشکر کی لاشیں تتر بتر پڑی ہوئی تھیں، اور ایک عجیب و غریب اللہ نے عذاب کا ایک تماشا، ایک منظر دکھایا، اور عرب ہے نا، قریش کے لوگ پہاڑوں کی چوٹی سے بیٹھے اس پورے نظارے کو دیکھ رہے تھے، دیدہ دل ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ان کے دل مطمئن ہو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نصرت سے، اور اس طریقے سے وہ لشکر کو اللہ نے مسمار کیا، ہے نا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل پرندے بھیجے ان پر۔ اب یہ تھوڑی سی ان آیات کا ترجمہ اور یہ واقعہ کیا تھا، اس کا رسالت محمدیہ سے کیا ربط ہے، اس بات کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر سورہ قریش بھی اسی سے جڑی صورت ہے، وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔